میرے نبی کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. بے شک. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. برکتیں فرمائے. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ 5 چیزیں. سبحان اللہ. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. بے شک. کیا کرنا بولو؟ اب ایمانداری سے بتائیے اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر ولیمے میں دعوت ہو جائے تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، سڑا سڑا. اور تم ہی نہیں، بعض مولانا بھی بہت ہی کھاتا ہے. اللہ فرمائے. نہیں مفتی صاحب کے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اگر کھینچ لیں گے تو چلے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بعض اس بندے کی کوئی صحت ہے، مگر دیکھیو کھانا کھا لیا بیٹا تم نے بھی؟ جنہوں نے کھلایا ہوگا بس وہی سمجھتے ہوں گے. اللہ برکت فرمائے. نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت. آج سے 2 لقمے، اللہ برکت فرمائے، آج سے 2 لقمے کم کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں آئے گی، سستی نہیں آئے گی. نماز پڑھو گے گیس کم بنے گا. جو ڈوں ڈوں کرتے گھومتے ہو نا، پھر گیس کم بنے گا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا وقت نہیں ہے، خالی بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مگر بات ہے. زندہ ہم باد. مسجد میں جاتے ہیں نماز بے شک. پڑھنے، سبحان اللہ. اللہ برکتیں فرمائے، تو ہمارا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. جی جی. نیت بنتی ہے بھائی یزید پور میں اور ٹہلیا سرسمہ دورائی کی قوالیوں میں. جی جی جی. ہاں. ابھی میں آیا ہوں تو پی پی کرتے کرتے میں تھا. عورتیں نہیں ہٹ رہی، عورتیں نہیں ہٹ، اتنی عورت جا رہی ہے عرس میں، تو یہ بتا رہا ہوں اتنی عورت جا رہی ہے. اور 1 سال تو شیخ چلی آیا تھا یہاں، میری کئی تقریریں ہوئی اس پہ. یار عرسوں میں لوگ برکت لینے جاتے ہیں، دعائیں لینے جاتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگنے جاتے ہیں، اچھی چیز ہے. مگر ان کم وقتوں نے کس کو بلایا؟ شیخ چلی کو. جیسے بڑی برکتیں ملیں گی شیخ چلی سے، وہ گھٹنا پہن کے پورے محلے کو لوٹ کے چلا گیا. اور بیچارہ کسی نے مکان بنایا کچا وچا، کیونکہ ہمارے یہاں گھوٹالے بہت ہیں نا، پیسے کم ہیں، گٹکا کھائے گا چھین چھین کے، کبھی اس کا چھین لیا، کبھی اس کا. اپنا خود کماتا نہیں، ابا بولے میرے پاس نہیں چل لے کے آ، تو کبھی کسی کی بیٹری کھول لی، کبھی کسی کا نل کھول، ایک کی چھت پہ چڑھ گئے گرا دیا چھجا. یہ حالات مسلمانوں کے. لیکن میں جو کہہ رہا تھا مسجد میں اگر نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ راز الہبادی نے کہا، پڑھ دوں؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اگر ذرا پیار سے بولو گے نا تو میری نیند بھی بھاگ جائے گی، آواز بھی کھل جائے گی. جی جی جی. سبحان اللہ. ورنہ جمع ہوئے جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں. اللہ برکتیں فرمائے. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا،
ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ تیرے سجدوں کو بھی واہ 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 واہ۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا وفا کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا کیا بات ہے زندہ باد آج جاہل بھی کیا بات ہے آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسجد اعلی حضرت سرزمین باجدید پور کا سنی مسلمان چشم حوصل برا حضرت علامہ سید مقامہ رحمان صاحب قبلہ زندہ باد بیٹا اس پہ نا تھوڑا منہ الگ ہٹا کے نعرہ بولیو ٹھیک ہے اب اتنی بھی نہیں کہ اسٹیج کے پیچھے چلے جاؤ اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھیو ایک بندہ بریلی کے علاقے میں وہ نعرہ لگاتا ہے ایک جلسے میں دونوں لڑ گئے ہے نہیں بولے میں لگاؤں گا یہ بولے میں لگاؤں گا اب میں آرام کر رہا تھا اور دوسرے قاری دلشاد پتہ نہیں کون تقریر کر رہے بیچارے باہر گئے ہاں بہرحال کلیئر والے جو بھی ہو ہاں اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہے کیوں جلسہ رک گیا بولے حضرت دو مولانا لڑ گئے مجھے پتہ چلا میں مچھردانی کا ڈنڈا لے کے اتنا موٹا جب گیا کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا میری عادت ہے جتنا موٹا ڈنڈا لے کے اور جب دونوں کو مارا اور رپٹایا اسٹیج سے اگر ہمارے یہاں ایسا جھگڑا ہوگا اسٹیج پہ تو پھر ان لوگوں میں کیا ہوگا اس لیے نعرہ تھوڑا حساب سے لگے بیٹا اب بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک کی جی جی واہ واہ میں نے اس بچے کو دیکھا آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوگا ویسا ہوگا یوں ہوگا اور توں ہوگا وہی نہیں اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ کسی کے نا تھوک نکلتا ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے مگر وہ بڑا کام کا ہوتا ہے آپ یہاں سے جائیے پیلی بھیت شریف میں کلہ والے کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جی میاں حضور آپ نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور شاہ جی میاں حضور سے دو مولانا جلتے تھے اچھا بعض مولاناؤں میں بھی اتنا حسد ہے اللہ معاف فرمائے بڑی پٹائی ہوگی ان کی قبرستان میں ہاں اور ایسے ہی پیروں میں اور ان پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا لتاڑ کے مارا جائے گا کم وقت اتنا نمبری ہے عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہوتا عورتوں سے پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں دبا رہی ہے وہ عورتیں فیضان لوٹ رہی ہیں اور ایمانداری سے بتاؤ جو عورتوں سے اگر ہاتھ پاؤں دبا وہ پیر ہو سکتا کیا نہیں اسے نماز کا پتہ نہیں روزے کا پتہ نہیں اور مار رہا سلفے پہ سلفا اور کہہ رہا حق علی حق اس کی نلی توڑ دیا نلی
قبرستان بہت مارا جائے گا اسے، بہت ہی مارا جائے گا، میں بتا رہا ہوں اتنا چیخے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو تو. ہاں ارے حضرت ہم نے پڑھا ہے مفتی صاحب قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. جی جی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں چر لیں، تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ چلم پہ چلم مار رہے اور گئے حق علی حق علی. اب بتاؤ اس کا کیا بہت ہی مارا جائے گا. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، دو مولانا انہوں نے سوچا یار یہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی، ان کو لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں، انہوں نے وضو بنایا مسا پورا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسا جو فرض ہے وہ کر لیا، سنت ادا نہیں کی، اور جب سنت ادا نہیں کی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. شاہ جی میاں اتنی دور تھے، کہا جلدی چلو، مولانا بولے نا جلدی چلو جلدی، کہیں ایسا نہ ہو یہ نکل جائے، جلدی چلو اس کو پکڑ لے، مگر اللہ والا دل کے حالات جانتا ہے. شاہ جی میاں حضور وہیں پہ بیٹھ گئے. جب یہ دو مولانا پہنچے شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد ادھر ہلائی ادھر ہلائی، بولے لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لی اور پورا سر اپنے تالاب میں ڈبو دیا. پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ ڈبویا لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ ڈبو دیا اور ڈبونے کے بعد پھر گردن پہ سر رکھ لیا اور بولے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب بتاؤ اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. غسل بھی ہو گیا ہوگا. ان دونوں نے کلمہ قدموں پہ گر گئے، کہہ رہے پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو شاعر کیا بولا، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. بابا سبحان اللہ ذرا پیار سے بول دیجئے ایک مرتبہ. سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے. بابا سبحان اللہ زندہ باد. اب یہ میں نے ابتدا کر دی ہے، اب یہاں سے جو میرا اصول ہے تقریر کا آ جاؤ اسی پہ، کیونکہ میں نے اب بنیاد ڈال دی. حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے. ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے. پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟
نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی ایک بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے. مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیے, ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. سمجھے؟ میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا, ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائک علی یہ کہہ نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا. اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے. اللہ برکتیں فرمائے. آپ امام صاحب ہیں؟ اچھا مسجد پہ. اچھا محمد رضوان صاحب آپ کے نام ظہیر اللہ. بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا اللہ سلامت. جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار. کیوں؟ صحیح پرورش. اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا. نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر بھی نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں بھی نہیں, روزے بھی نہیں, زکات بھی نہیں, حج بھی نہیں, کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا. اب نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اب ذرا اس بات پر توجہ رکھنا. ایک طرف نبی نے یہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہو جنت کا حقدار, 2 بیٹیاں ہو جنت کا حقدار, 1 بیٹی ہو جنت کا حقدار اگر ان کی صحیح پرورش کرے. اور نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کون کون نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, ماں باپ کو ناراض کرنے والا, ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا. نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس کون ہے؟ بایزید پور میں کس کا نام ہے؟ ذرا سنو پیارے, دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے زینے کی آڑ میں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنا جسم دکھا رہی ہے. اب ذرا اس جلسے میں بایزید پور کے غیور مسلمانوں, نبی کی حدیث کو کوئی مائی کا لال اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. کان کھول کے سنو, نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو وہ ہے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو, جس کی بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جس کی بیٹی موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہو. اب تمہیں دیکھنا ہوگا تمہارے یہاں اگر شادی ہو تو تمہاری بیٹیوں کا پہناوا کیسا ہے. تمہارے یہاں پہ کوئی فنکشن ہو تو ہماری بیٹیاں صحیح کپڑے پہنتی ہے یا نہیں پہنتی ہے. میں گارنٹیڈ بولتا ہوں یہ بایزید پور کی سرزمین ہے, یہاں پر بھی اگر شادی
ہوتی ہے تو 50 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا، جن کے گلے چرے ہوں گے، جن کی آستینیں کٹی ہوں گی، جن کے بڑے بڑے شرارے اور غرارے. یہ باپ کہاں ہے؟ یہ ماں کہاں ہے؟ کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹی آوارہ گھومے، وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کرے، کتنی زکات دے، اگر اس کی بیٹی آوارہ ہے، شریعت کے خلاف قدم اٹھتا ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن فیضان غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. میں تو اپنی بات، اپنے شیشہ، اپنے ہی چہرہ دکھاتا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ میں نے دونوں حدیث رکھی. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اگر صحیح پرورش کر دو تو، اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہے. او بیٹا بات مت کرو، اگر آزاد چھوڑ دو تو. اب تمہارے یہاں شادی ہوگی، بیاہ ہوگا، کوئی فنکشن دیکھ لینا تم. لڑکی تو لڑکی ادھیڑ اتنا منہ پہ لپیٹے پڑی ہوگی، بوڑھی گھوڑی نہیں لگام. اور اچھے یار حد تو یہ ہو گئی، وہ باپ ہے. کون ایسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھا؟ اور یہ بھائی، میں تو ان بھائیوں پہ اف کرتا ہوں، تف تو نہیں کر سکتا. یار تم اس لائق نہیں ہوئے کہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے. تم اس لائق نہیں ہوئے اپنی بہن کو دوپٹہ اڑا دیتے. کون بھائی تو اس لائق ہوتا؟ تمہارے ہاتھ ہیں ایسے؟ کون بھائی ہے جو اپنی بہن کو دوپٹہ اڑائے گا؟ وہ بھائی جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے، وہ بھائی جو آدھے سے زیادہ چھکا بنا پڑا، وہ بھائی جو نچکیا ہو گیا نچکیا. تم دیکھ لینا باز باز لڑکا گلے میں چین پہنا ہوگا، ہاتھ میں چین کڑے پہنا ہوگا، 2 3 انگوٹھیاں پہنا ہوگا، بال ہوں گے غیروں جیسے، لڑکیوں جیسے کنگے لگائے پڑے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بننا چاہ رہا؟ چھکا تو بن گیا، اب تالی بجا کے کہاں ٹھمکا مارے گا؟ مرد تو رہا نہیں. اور مرد اپنی بہن کو دوپٹہ اڑاتا ہے. پرانے یہ لوگ تھے، ان کی مونچھ تھی، ان کی ڈوڑی تھی، ان کے مرد تھے. مگر آج کا، اب میں ماں باپ سے، بایزید پور میں کم سے کم 100 گھر تو ہوں گے حضرت، 200 گھر تقریباً. اگر 200 گھر میں لڑکیاں ہیں تو 150 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہے. اچھا بیٹیوں پہ، یہ بیٹوں پہ نہیں ہے. ابھی تمہاری طرف بھی آؤں گا بیٹا، لیکن ذرا میری طرف توجہ دو. اب دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے. مسلمان کی بچی مر سکتی تھی مگر کسی ہندو کو اپنی زبان نہیں چسا سکتی تھی. آج 10 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، چلی گئی اپنے دھرم. تمہیں کیا پتا؟ ہم ہندوستان میں گھومتے، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ لوگ انہیں معلوم ہے. ان سے پوچھو تمہیں کیا پتا؟ تمہارے گاؤں میں ڈی جے آ گیا، ہے کر کے کولے مٹکا لیے. تمہیں یہی پتہ نہیں اماں گھر چھت پہ کھڑی ہے یا بہن چھت پہ کھڑی ہے، خالہ چھت پہ کھڑی ہے. شرم حیا غیرت سب ختم ہو گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا. ہم سے پوچھو، پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو چکی ہے، اور ہمارے بچے معلوم ہے کائے پہ لڑ رہے ہیں؟ ڈھول پہ، تاشوں پہ، گاجوں پہ، میلوں پہ، ٹھیلوں پہ. بس محرم کا مہینہ آیا، ہری پٹی باندھی اور ڈھول پہ شراب پی پی کے ناچ رہا. ایمانداری سے بتاؤ، شراب پی کے ڈھول بجانے والا کیا حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو ہو
हो सकता है क्या? ये आधे से ज्यादा ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी कितना पाकीज़ा जुलूस, जैसे ही निकल के गलियों में लड़की है छत पे खड़ी है, यहीं पे ज्यादा कूद कूद के नारे लगाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि वो हमें देखे हम उन्हें देखे। इससे ये पूछो, ईमानदारी से बताओ, जो लड़कियों को देख के कूद रहा नाच रहा, ये गुलाम नबी है या इसके रगों में शैतान दौड़ रहा? जिस दिन अगर ये पक्का सच्चा नबी का गुलाम बन गया, उस दिन दुनिया उसको पूरी दुनिया मिलकर झुका नहीं सकती है। अब बात ये चल रही थी, कम से कम 100 लड़कियां ऐसी हैं, 100 घर ऐसे, 150 घर ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मुझे इतना बता दो बायजीदपुर में किसकी लड़की ऐसी है जिसकी ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, मोबाइल के बगैर सारे ट्रक डूब जाएंगे, ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें फूक जाएंगी, फैक्ट्री लुट जाएगी। बोलो है किसी की बेटी ऐसी? एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। ओ बाप, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, तो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? जरा ही तो ना बताओ, किससे बात करने दिया? कौन है ऐसा रिश्तेदार? और औरतें तो यहां आई नहीं, मगर अपने घर जाके बताना। मैं बता दूं काम की बात, बताऊं? हर माँ को पता है, हर माँ को पता है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर किससे बातें कर रही है। अगर पता नहीं है तो क्या ये माँ पागल है क्या? फिर माँ क्यों बनी? हम लोग ना नारा लगा देते ना खड़े होकर जलसे के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बड़े पीर साहब का तुम नाम लेते हो। तुमने ये करामत सुनी होगी बड़े पीर साहब के अब्बा की, कि जा रहे थे नदी, रास्ते में पड़ी, सेब बह के आ रहा था, उन्होंने सेब खा लिया। फिर माफी तलाफी के लिए नदी 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 चले तो एक बाग था, वो भी सैयद साहब का था, आले रसूल का, उनका नाम सैयद अब्दुल्ला सोमई था। उनसे कहा चाचा मियाँ या तो अपने सेब की कीमत ले लो, मैंने ऐसे ऐसे खा लिया, या फिर माफ कर दो। तो उन्होंने सोचा बेटा कौन से खानदान से? सैयद खानदान से। तो वो भी बोले इस जमाने में ऐसा बच्चा मिल जाए। कहा ठीक है, तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा। ये सब बातें हुई थी नहीं, तुमने सुना होगा। उन्होंने बाग भी रखाया। बोले अब माफ कर दो। बोले नहीं, मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन कहा अच्छा बेटी से? कहा सुन तो लो बेटी कैसी है। ऐसी बेटी है जो आंखों से भी खराब है, जिसकी आंखें भी बेकार है, जो हाथों से भी बेकार है, जो पाँवों से भी बेकार है, जो कानों से भी बेकार है, और जो जबान से भी बेकार है। ये तो कहा था। अब बताओ जिसकी आंखें बेकार हो, कान बेकार हो, हाथ बेकार हो, पाँव बेकार हो, मुंह बेकार हो, जबान मतलब, तो अब बचे ही क्या उसमें? मगर फिर भी एक सेब की माफी तलाफी के लिए उन्होंने मंजूरी कर ली थी। तुमने नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे। इसका मतलब ही नहीं समझी हमारी कौम, और आधे से ज्यादा मौलाना भी नहीं समझे। मैं जा रहा था तकरीर करने, हजरत फरीद नगर है, बरेली से आगे, असर का टाइम हो रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर से मैंने कहा रोको नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ी, लड़कों ने मुझे पहचान लिया कि ये वही है जो मोबाइल में, समझो बड़े लोग चिपट गए, हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा बड़े अच्छे लड़के। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, मुझे छोड़ के सब खींचने पहुंच गए। ये है नेकी इनकी। रखे रह गए सैयद साहब एक तरफ, हाँ, एक गन्ने के एक पतीला, तेरा अब्बा की ट्राली। मतलब ऐसे हालात, मूंगफली का ठेला आ जाए, 2-4 चटका के खा जाएगा, क्या कर लो जरा 10 रुपए की दे दियो, और ये जो 2-4 दाने खा लिए तेरे अब्बा के देंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो, मतलब क्या था। जब बाप ऐसा हो, जब माँ ऐसी हो, तभी तो बच्चा गौसे पाक पैदा होता है। बड़े पीर की माँ पेट में बड़े पीर है, बर्तन मांज रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, झाड़ू मार रही है,
قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، 15 پارے پڑھ لیتے ہیں، ان کی ماں پڑھ لیتی ہے۔ پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہیں، جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ قرآن ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ایسی مائیں۔ جی جی اب تو پیٹ میں بچہ موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے پاکستان والوں کا، ناٹک چل رہا، ناٹک فلمیں دیکھ رہی ہے بھوتوں والی، سینے پر رکھ کے سو گئے، اب رات بھر ڈرتی رہ گئی تو خواب میں ہی بھوت دیکھ رہی ہے۔ اب شوہر سے بولی میں نے خواب بڑے بڑے غلط دیکھے، ایسا کرو کسی میاں سے مجھے تعویذ لا دو۔ اور میاں بھی بعد اتنا بڑا گنڈا ہے، صحیح بتاؤں، بعد میاں بھی اتنا نمبری ہے، کم وقت اتنا مارا جائے گا اس میاں کو بھی۔ اچھا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، میں میرے باپ میرے دادا پردادا، پھر جا کے ہم لوگ بڑے پیر صاحب سے ملتے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میں نقلیوں کی بات کر رہی ہوں، نقلیوں کی، مطلب 500 روپے لے رہا، 2,000 روپے لے رہا، کہہ رہا تجھے کرا دیا اسے یہ، اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا تجھے دیکھتے بولا ارے تیری تو میعاد رکھ دی، تو بچ کیسے گیا؟ اب وہ ڈر گیا، میاں پاگل نہیں بننا چاہیے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، کسی کو سکون نہیں پہنچاتا، اور بس یہ لے اور بول۔ ایسے حالات بڑے پیر صاحب، ایک واقعہ میں نے بہت دنوں پہلے تقریر میں کہا تھا، مجھے یاد آ رہا، بڑے پیر صاحب کی ایک کرام، بڑے پیر صاحب کا بچپنا، ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ کتنے ہاتھ کا؟ 9 ہاتھ کا۔ تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ نہیں دیکھا۔ بول تو گئی، گاؤں کی عورتوں نے چڑھا دیا نا، منت مان لے، منت، اور بڑی والی مانی، اس نے سوچا ایسی منت مانو گاؤں میں کسی نے مانگی نہ ہو، بولی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ اب صاحب اللہ نے ادھر امید دے دی، اب جب بہو کو امید ہو گئی، اب یہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا، اب نہیں ملتا، جو بکرے بیچتے تھے کاروبار کرتے ان کے پاس گئی تو بولے اب بوڑھی اماں ایسا کرو 2 بکرے جوڑ کے کاٹ دیو، تو بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک، اور وہ بھی 9 ہاتھ کا، تو بولی اماں اونٹ بول دیتی، اونٹ بکرا ہوتا ہی نہیں، 4 ہاتھ کا بکرا مل گیا، ڈھونڈتی مفتی صاحب کے پاس گئی، صاحب میں نے ایسے منت مان لی، مفتی صاحب بولے تو بڑھیا پاگل ہو گئی تھی کیا، تجھے ایسی ماننے کی ضرورت کیا تھی جو میری کتابوں میں مسئلہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ مفتی صاحب بھی پریشان، ادھر بہو کو 9واں مہینہ آ گیا اور بڑھیا کو بکرا نہیں ملتا، 4 ہاتھ کا مل گیا، عورتوں نے چڑھا دیا بہو کو، بہو بڑی خطرناک تھی، عورتوں نے چڑھا دیا اگر بکرا نہیں ملا تو تمہارا بچہ بچے گا ہی نہیں، بہو نے چھری منگا لی، یا تو بکرا کٹے گا یا پھر یہ بڑھیا کٹے گی، اب بڑھیا بہت ڈرتی تھی اماں سے، مطلب ساتھ سے اپنی، کیونکہ بڑھیا جو تھی اپنی بہو سے بہت ڈرتی تھی، بہو بڑی خطرناک، اب بڑھیا ڈر کے مارے بخار پہ بخار ہے، کیا کروں 9 ہاتھ کا بکرا، کسی نے کہا بہت بڑے مفتی صاحب مدرسے میں پڑھتے وہاں پوچھو، جب اس میں گئی کون سے مدرسے میں جس میں بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ چھوٹے سے بچے، اس وقت کا اس دور کا جو سپارہ ہوگا نا سینے سے لگا، امی جان کے ہاتھوں میں بڑے پیر صاحب پڑھنے گئے مدرسے، اب بڑے پیر صاحب کے استاد سے پوچھا، بولی مجھے بچا لو بہو کاٹ دے گی، کیا مطلب؟ بولی حضرت 2 ہی چیزیں کٹیں گی، یا بکرا یا بڑھیا، بولی میں نے پتہ نہیں میری مت ماری گئی، میں پاگل ہو گئی، کیا ہو گئی 9 ہاتھ کا بکرا، بڑے پیر صاحب کو استاد بولے 9 ہاتھ کا بول دیا تو نے، کہا جی حضور، کہا اچھا دیکھ 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں،
تو تیری یہ منت جو ہے لغو ہے، اور اب جب لغو ہے تو ختم ہے. ایسا کر جب پوتا ہو تو پوتے کا صدقہ کر دیے. اور نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو بڑھیا بولی مفتی صاحب آپ کی بات صحیح ہے، میں تو مان لوں، مگر بہو کو کون سمجھائے، وہ تو چھری لیے بیٹھی ہے، چھری لیے ہوگی. وہ تو کاٹے گی، وہ نہیں چھوڑے گی. اب بڑھیا پر انہوں نے کہا اس کا راستہ یہی ہے، حل یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بڑھیا آ گئی ادھر ڈھونڈے ہوئے پڑ رہے. اتفاق سے جیسے ہی پوتا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا نا، آزماتا. ایک صاحب ڈھول بجاتے تھے، ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ڈھول مت بجایا کرو، قرآن خوانی کرا دیا کرو. تو بیچارے نے 70,000 کی بھینس لی تھی، بھینس مر گئی. پورے گاؤں میں اڑ گئی کہ امام حسین نے بھینس مار ڈالی. معاذ اللہ یار، امام حسین ایسا کام کریں گے؟ بتاؤ کتنا برا عقیدہ ہو گیا ہم لوگوں کو، کیسے حالات ہو گئے. اب بڑھیا پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، ادھر ادھر پوتے کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈھونڈ کے لاؤ بڑھیا کہاں، بڑھیا کہاں. پورے گاؤں میں اڑ گئی. 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کہاں چلی گئی؟ اللہ بڑھیا پیڑ کے نیچے رو رہی ہے. سارے بچے ہنس ہنس کے جا رہے ہیں. یہ 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کٹے گی. بڑھیا رو رہی ہے. بڑے پیر صاحب چھوٹے سے تھے اور سینے پہ سپارہ لگا تھا. کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ بڑے پیر صاحب کہا بیٹا چھٹی ہو گئی، تم جاؤ، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، رونے دو. بڑے پیر بولے بتاؤ تو، ہو سکتا میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں. بڑھیا بولی بڑے بڑے مفتیوں سے تو ہوا نہیں، تو چھوٹا سا بچہ کیسے حل کر دے گا؟ اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب ادھر جو تھا بڑھیا کہنے لگی بیٹا تم مجھے رونے دو، رونے دو، جاؤ میرے حال پہ چھوڑ دو. بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں پہ روتے ہوئے کہ آنسو پوچھے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، نہیں رونے نہیں دے سکتا. بڑھیا بولی بیٹا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو. کہا مائی بتاؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا. کہا حل کر دو گے؟ کہا جی حل کر دوں گا. مسئلہ بتاؤ. بڑھیا بولی بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ. بڑھیا بولی بیٹا ایک بات بتا، تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا مطلب؟ بولی یہی تو میری مت ماری گئی تھی، میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا. بڑے پیر والے مائی پریشان مت ہو، یہ بتاؤ کتنے ہاتھ کا ملا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا. بڑے پیر بولے مجھے گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا جو ہے اسے 9 ہاتھ کا کر دوں گا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اب بڑھیا کی نے تو آنکھیں کھولی. کہا بیٹا کتنا پیارا ہے، تیری ماں کتنی پیاری ہے، کون سے خاندان میں؟ کیا پتا تھا یہ سید زادہ ہے. اعلی حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کہا بیٹا تو نے میرا دل رکھ لیا، یہی بڑی بات ہے، مجھے رونے دے. بڑے پیر بولے نہیں بیٹ نہیں مائی مجھے لے چلو، میں وہ بکرا تمہارے 9 ہاتھ کا کر دوں گا. بے شک سبحان اللہ. بڑھیا بولی بیٹا دیکھ لیے بہو بہت خطرناک ہے، چھری رکھ کے پڑی ہے، چھوڑے گی نہیں، ایک مرتبہ اور سوچ لیے پھر بھی. بڑے پیر بولے مائی چلو تو. کہا سچ میں؟ کہا جی. ادھر اعلان ہو گیا مفتی صاحب آ رہے ہیں، 9 ہاتھ کا بکرا کریں گے. پورا گاؤں بھر گیا، پورا گاؤں اس کے گھر میں کہ کون سے مفتی صاحب 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کو لے کے آ رہے ہیں. سمجھ رہے تھے نا اتنی بڑی پگڑی ہوگی، 2-4
آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے, مفتی صاحب کے نعرے لگ رہے ہوں گے. اب بڑھیا پہنچ گئی, چھوٹے سے بچے, خوبصورت بچے, بڑے پیر صاحب آرام سے چل چل کے چل بڑھیا کے گھر پہنچ گئے. اب جیسے سارے لوگوں نے کہا بوڑھی میں بتاؤ مفتی صاحب کون؟ مفتی صاحب کہاں؟ بڑھیا بولی یہ بڑے پیر صاحب کھڑے تھے, بڑھیا بولی یہ سب نے دیکھا, یہ اللہ جس نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا. جی جی بے شک دیکھتے ہی رہ گئے. اعلی حضرت کیا بولے, وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, بے شک سبحان بولو اللہ. یا غوث المدد, یا غوث المدد. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سارے لوگ کہنے لگے ہاں مفتی صاحب تو بڑے پیارے, چھوٹا سا بچہ اور مفتی صاحب اللہ اللہ. سب لوگ بولے بناؤ 9 ہاتھ کا بکرا بناؤ. او غیور مسلمانوں ذرا سنو, بڑے پیر صاحب نے بکرا بنایا تو کیسے بنایا؟ کہنے لگے ہاں بتاؤ. اب وہ بڑھیا بولی بیٹا بولو. بڑے پیر صاحب کہنے لگے مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی 9 ہاتھ کا بکرا بولا تھا لیکن 4 ہاتھ کا مل گیا. بڑے پیر بولے اس بکرے کو میرے پاس لاؤ. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑے پیر کے پاس میں وہ بکرا لایا گیا. بڑے پیر نے اس بکرے کے سر سے لے کے پونچھ تک ہاتھ پھیر دیا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو لے کر کیا. جب بچے کو لایا گیا بڑے پیر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا, کہا لوگوں ذرا بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا اور کہا اے لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پھر کان ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, تیسری مرتبہ پھر پکڑا اور کہا لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا آنکھ ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. بڑے پیر جلال میں آ کر کے کہنے لگے او بوڑھی ماں, جب اتنے لوگ کہہ رہے یہ ہاتھ ہے تو اسی ہاتھ سے بکرا ناپ دو. انشاءاللہ عبد القادر کہتا ہے پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا. جب بکرے کو ناپا گیا تو پورے کے پورے 9 ہاتھ کا بکرا نکلا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, چشم غوث الورا, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اب بڑے پیر صاحب آئے, چھوٹے سے ماں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا بھی پڑھ کے نہیں آیا. چھوٹے سے بیٹا پڑھ کے جب گھر میں گھسے امی امی, ماں ڈر گئی نا, بچے سے ڈر جاتی, پتہ نہیں کیا ہوا. ایک دم دیکھی چپٹا لے, کیا بات ہے؟ اماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, قافلہ جا رہا. کہ نہیں تم چھوٹے ہو ابھی نہیں جاؤ, ابھی تم نہیں جاؤ. اچھا ابھی تم پڑھو. اچھا ماں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ کا بیٹا دیکھ لے. بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہی دیکھا ماں کی ممتا پھڑک گئی, ماں کا پیار بول اٹھا. ماں نے ہاتھ اٹھا دی, اندر سے دعا کر دی, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. جب ماں نے یہ دعا مانگی کہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو
بڑے پیر کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھونکا آیا، اللہ نے ہوا کا جھونکا چلا دیا، بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑا، بڑے پیر نے آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہے تو دروازے کے سامنے دیکھا وہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا گھر آ جاتا ہے دروازے پر، بڑے پیر کے خانہ کعبہ آ گیا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الابان بولے، ملحد النظارے سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا۔ کھانا تیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقام رحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ اب بات نکل نہ جائے پھر ایک سنو، اب اس کو روک کے نا ایک نصیحت اور، یار ایک شخص ایسا ہے نا جو تمہیں بہت برا لگے گا۔ کیا لگے گا بولو؟ مطلب اتنا خراب ہے وہ، اتنا خراب، بتاؤں اس کا کام کیا؟ بیٹا سن لیو، اس کا کام یہ ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں مسئلہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے۔ اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ ماں کے ساتھ زنا، ماں کے ساتھ بری حرکت، گندی نظر ڈالتا ہے۔ بتاؤ کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ، ہاں یا نہ بولو۔ اس سے خراب ہو سکتا کوئی؟ اس اتنا نیچ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، پالا پوشا، اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، گندا کام کرے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ ہاں یا نہ بولو، اس سے دوستی کرو گے؟ اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس سے بول چال رکھو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو۔ 5% لوگ جناب، 5% لوگ مسلمان ایسی حرکت پہ اتر آئے۔ آپ کہو گے کون ہے؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کوئی بات کچی نہیں کہوں گا، ان سے پوچھوں کوئی کہ ہم ان کی نہیں مانتے، مفتی صاحب سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، حضرت سے پوچھوں، حضرت سے ان لوگوں سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، پھر کس کی مانو گے؟ نبی کی بات۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے جیسا؟ اللہ، میں حدیثیں دیکھتا ہوں، قرآن کی آیتیں دیکھتا ہوں، قوم پہ اتارتا ہوں، اس لیے پوری تقریر میں 2 سے 3 باتیں نصیحت کی اگر چلی گئی، اپنی پوری تقریر میں 3-4 باتیں نصیحت کی ضرور ڈال دیتا ہوں تاکہ عمل کریں۔ بچوں سنو، کون ہے وہ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا؟ سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا۔ اللہ، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے، 70 درجات ہے، 70 ٹکڑے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کونے سے لے کے جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے، سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ، آج کے بعد
बोलो मेरी तरफ तवज्जो दो, इधर देखो इधर, हजरत लोगों ने छोड़ने जा रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो दो। आज के बाद कोई हराम लुकमा खाएगा, सूद का कोई रुपया पैसा खाएगा, ऐसा है जैसे मां के साथ गलत हरकत करना। अल्लाह 5% मुसलमान है। आप तो गांव में रह रहे हैं, शहरों में जाकर के देखो, गांव में करते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता। बताऊं, आपने नाम सुना होगा कमेटी का, कमेटी मीटिंग, उसका मैं मतलब बता दूं तो तुम समझ जाओगे क्या। 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए हर महीने में जमा कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपया जमा हुआ। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं, ये बोली चल रही है, समझे। ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? कमेटी, मीटिंग क्या बोलते हैं? कमेटी, लॉटरी बोलते हैं यहाँ पे, खूब चल रही है आजकल गांवों में, समझ रहे हैं मेरी बात। ये नाजायज और हराम। हाँ, उसका तरीका और बता दूं, सुनो बात निकल ना जाए। उसका तरीका, 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हुआ, जमा होने के बाद जिसको जरूरत है पूरे लाख के लाख दे दो, न 1 रुपया कम न ज्यादा, ये जायज है। ये क्या है? जायज है। और कमो बेशी के साथ नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात? मसला समझ गए। अपने बच्चों को हराम का लुक्मा मत, खुद भी मत खाना, बच्चों को मत खिलाना। तुम्हारा गांव है, ये देहात है, यहाँ पे जमीन का कारोबार होता होगा। अगर कोई जमीन 2 लाख रुपए दे करके 2 एकड़ जमीन ले ले, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल, जितने साल के लिए जमीन वाले में और पैसे वाले में बात तय हो गई, ये जायज। दूसरा तरीका ये है, अनाज पे आधा तुम्हारा आधा हमारा, या जितने भी तय हो जाए, 10 क्विंटल तुम्हारा, 5 क्विंटल, जितना भी तय हो जाए ना, ये भी जायज है। हाँ, अगर 2 लाख रुपए दिए और जमीन मैंने ले ली, और मैं उस वक्त जमीन छोड़ूंगा जब तुम पूरे के पूरे मुझे 2 लाख रुपए दोगे, इसको क्या बोलते हो? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? रुपए गलाओ, रुपए फिराओ, फिराऊ, फिराऊ बोलते हैं ना, रहन जो रखते हैं, फिराऊ। समझ आ रही है आपको? समझ में आ रही बात है? उसको बोलते हैं, ये भी नाजायज और हराम है। अगर खाओ तो लुकमा हलाल करके खाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? और बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं, बात मत करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं। आज कोई घर ऐसा नहीं है, अगर 5 लोग हैं तो किसी न किसी की दवा जरूर आ रही है। बोलो आ रही नहीं आ रही? इतने रुपये पैसे डॉक्टरों को जाते हैं, सब कुछ जाते, बड़ा आसान सा नुस्खा है। तुम काश्तकार होगे, तुम्हारी जमीन होगी, बोलो है कि नहीं? जी हाँ, गांवों में होती है सबकी, चाहे 10 बीघे हो, 2 बीघे हो, लेकिन होती है सबकी, होती बहरहाल। अगर तुम्हारी जमीन में अनाज हो रहा तो 20 किलो हो रहा है ना, 20 किलो, उस 20 किलो में 19 किलो तुम्हारा है और 1 किलो वो गरीबों का हक है, 20वां हिस्सा। ऐसे ही 20 क्विंटल से आप जोड़ते चले जाओ, 100 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए? 5। समझ रहे? 1 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए? 5 किलो, मतलब 20वां हिस्सा। समझ रहे मेरी बात? ये किसका हक है? ये बोलो। ये इसकी अनाज की ज़कात है, जिसको उशरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जरूर गरीबों तक पहुंचाओ, वरना गरीबों का माल खाओगे कभी सर समझ नहीं बैठ सकते, जहां कहीं निकलता चला जाएगा। कोई बीमारी में जाए, चोरी हो जाए, कहीं केस में फंस के खराब हो जाए, लड़ाई झगड़े में जाकर के कहीं थाने कचहरी में लग जाए, बीमारी होकर के उसमें लग जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से वो दुनिया पे निकल नहीं है। मैं बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन आ जाती है कभी कभी जबान पे, तो बताता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना है यार, 100 किलो में 5 किलो जा रहा, ये हमारा ही नहीं। और तुम ये जब करोगे तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे, तुम्हें हादसात कम आएंगे। वो रिस्क खाओगे ना तो वो रिस्क लगेगा, बीमारी नहीं करेगा।
ان باتوں پر توجہ رکھو گے, دھیان رکھو گے, بولو بولو انشاءاللہ. سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے, بات مت کرو بیٹا, بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے جہاں پر لوگ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو جاتے ہیں. قرآن شریف میں ہے ہدہد والا واقعہ, تم نے سنا ہوگا, بولو سنا نہیں سنا؟ اللہ برکت فرمائے. سنا نہیں سنا ہدہد والا واقعہ؟ نہیں سنا, سن لو ذرا سا, مختصر سناؤ تاکہ جو میرا رزلٹ ہے والا ہوں. حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی, پرندوں پر بھی, ہوا پر بھی, انسانوں پر بھی. اکٹھا کر لیا, آ جاؤ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. قرآن شریف میں کہا ہدہد کہاں ہے, میں نہیں دیکھتا. کہا ہدہد غائب, آنے دو. جب ہدہد آئی, کہاں تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں ملک سبا سے ایک خبر لائی ہوں. کہا کیا خبر ہے؟ قرآن میں ہے یہ واقعہ, کیا خبر ہے؟ کہا وہاں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے, وہ مردوں پہ حکومت کر, اس کا تخت ہے موتی جڑے ہوئے, پائے سونے, مطلب بڑی بہت ساری باتیں, اس کا تخت ہے ایسا. اب اعلان کر دیا سلیمان علیہ السلام نے, یہ بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت, 1500 کلومیٹر کی دوری سے تقریباً, کون ہے جو تخت لے کر کے آئے گا؟ کسی کی ہمت کھڑی, ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت جن تھا. قال عفریت من الجن, قرآن میں آیا نہیں آیا؟ کہ عفریت جن کھڑا ہوا, سارے جناتوں کا سردار, میں لاؤں گا. کہ کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی محفل ان تقوم من مقامک, محفل برخاست نہیں ہوگی, لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں, سلیمان علیہ السلام بولے نہیں, اور جلدی والا لاؤ. اب اس سے طاقتور کون ہے؟ یہ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانے والا جن ہے 1500 کلومیٹر سے. مگر وہاں پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا, ذرا ولی کی طاقت دیکھو. ولی کھڑا ہو گیا, اس ولی کا نام آصف بن برخیہ. کب میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے, میں لے آؤں گا. انہوں نے پلک جھپکا, انہوں نے ایسے کیا, تخت آ گیا. یہ انگلینڈ کے انگریز نے واقعہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا, بولا مجھے بھی یہ علم سیکھنا. انگریز بہت پڑھتے نا, اور تمہارا قرآن ہے تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہیں تو موبائل سے فرصت ملے تب گھورے پہ پڑا ہوا چیٹنگ دیکھ رہے. اب ذرا سنو, وہ ایمان لے آیا, اس نے کہا مجھے بھی علم سیکھنا, نمازیں پڑھنا, تاکہ میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں. وہ بیچارہ جماعتیوں کے ہاتھ لگ گیا, جن کے پیجامے زیادہ اونچے, کڑھائیاں ہی منجوائی اس سے, 1 سال رپٹاتے رہے. جماعت بولا مجھے وہ علم سکھا دو نا, اب سکھا. بولے اللہ سب دے دے گا, اللہ سب دے دے گا. مروا دیا, اس کی کڑھائیاں منجواتے منجواتے. اتفاق سے اس وقت پاکستان اور ہندوستان بنا نہیں, الگ نہیں ہوا. اتفاق سے جو ابھی پاکستان میں پاک پٹن شریف ہے نا, وہاں سے اس کا گزر ہو گیا. جیسے ہی گزر ہوا, وہاں پر مزار شریف ہے صابر پاک کے ماموں کا, بابا فرید الدین گنج شکر کا. وہاں سے لوگ آ رہے جا رہے, آ رہے جا رہے, آ رہے جا رہے. ارے اس نے کہا انگریز نے, ارے یہ کون لوگ بڑے پیارے لگ رہے, بڑی لیٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ تو تھے ہی اونچے پیجامے. بولے نا یہ شرک ہے, یہاں مت جائیو, مزار میں مت جائیو, تو ایسے تمام بات. وہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا. مجھے لگتا اللہ کے ولی کھینچ رہے تھے اس کو. اور جیسے ہی گلی میں پہنچا, ایک فقیر نے پکڑ لیا, بغل میں مور کے پروں کی جھاڑو. السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بولے لگتا ہے بابا کے مہمان ہو؟ کہا جی میں مہمان ہوں. یہ جھاڑو مارنے والا کہنے لگا میں میزبان ہوں, میں خادم ہوں. جب اتنا کہا کہ یہ بتاؤ کیا چاہیے, ٹھنڈا یا گرم؟
बेचारा थका हुआ तो था ही, और अंग्रेज चाय का शौकीन था, बोले गरम चाहिए, चाय पिला दो। इस फकीर ने ऐसे किया, चाय का कप आ गया। अरे बोले यार मैं तो 1 साल कढ़ाइयां मांझता रहा, वो इल्म तो यहाँ है। अंग्रेज कहने लगा चाय तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे बता दो। और वो कभी हिंदुस्तान की मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था इंग्लैंड में, वही कप था। उसने पहचान लिया ये तो मेरे ही कप है। अल्लाह के वली की ताकत देखियो, और वो भी झाड़ू मारने वाला, बाबा फरीदुद्दीन गंज शिखर के वहां पर। और उसने हाथ किया तो आ गया, जैसे ही आया कहने लगा ये बताओ ये इल्म तुम्हें कहां से आया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। तो उसने जवाब ये दिया, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते आ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजाने साबिर पाक हजरत अल्लामा सैयद मक़ूम रहमान शाही किबला जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तुम्हारे करीब